دوستو پاکستان کے شہر لاہور میں ایک دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک عورت ایک ہوٹل میں بیٹھ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی، اور اس عورت نے جو ڈریس پہنا ہوا تھا نا، اس ڈریس پہ عربک میں جو ہے وہ حلوہ لکھا ہوا تھا، اور وہاں پر موجود بہت سارے ایسے جاہل لوگ بھی تھے جن کو اس کا ڈریس دیکھ کے یہ لگا کہ اس کے ڈریس کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں بھائی، اور اس نے کہیں نہ کہیں قرآن مجید کی جو توہین کر دی ہے، جس کے بعد لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے جو تھے وہ بھڑک گئے، ایک دوسرے کو بھی بھڑکایا لوگوں نے، اور پھر کچھ لوگ چھریاں لے کے وہاں پر موجود تھے، ڈنڈے لے کے وہاں پر موجود تھے لوگ کہ یار اس لڑکی کی ہم نے جان لینی ہے، اور وہاں پر جو آوازیں لگائی جا رہی تھی، جو نعرے لگائے جا رہے تھے، وہ لگائے جا رہے تھے گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا۔ بدتمیزی کی ہے، وومنس کی رسپیکٹ کرو نا، رسپیکٹ کرو وومنس کی، کہ یار وومنس بیٹھی ہوئی ہیں، ہم تمیز سے بات کریں یار، اور وہ بھی عورتیں ہیں یار، وومنس کی رسپیکٹ کر لو، نہیں ہے ہمارے ملک میں وومنس کی رسپیکٹ کرنا، یہ بھائی کر لو، رسپیکٹ کرنی چاہیے، رسپیکٹ نا۔ Really disgusting اور prompt action should be taken by the government of Punjab۔ اصل میں بیچ میں اس وقت گورنمنٹ نئی بن رہی تھی، اور اب اس نے باقاعدہ جو سی ایم پنجاب ہے مریم نواز، ان کو باقاعدہ ٹیگ کر کے انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ یہ اس کے اوپر ایکشن لیں، اور آئی تھنک سو کہ اس کے اوپر اب ایکشن لیا جائے گا، لیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ واقعی بہت بری حرکت ہوئی ہے۔ دوستو اگر جاہلوں کے سر پہ سینگ ہوتے نا، ایسے کچھ لوگ 12 سنگے ہوتے جو خود کو عالم بولتے ہیں، اور انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ عربک زبان جو ہے وہ بولی جاتی ہے دنیا کے بہت سارے کنٹریز میں، یہ ایک زبان ہے، یہ لکھی بھی جاتی ہے، بولی بھی جاتی ہے، نہ کہ عربک میں جو بھی لکھا گیا ہو وہ قرآن مجید ہوتا ہے، یا جو بھی بولا جائے وہ قرآن مجید ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ میں نے 2 دن پہلے آپ کو جو بتایا تھا کہ ایک واقعہ پیش آیا لاہور میں، جہاں پر جو ہے وہ ایک لڑکی ہوتی ہے جس نے جو ہے وہ سعودی عرب کے ایک برانڈ کا ڈریس پہنا ہوتا ہے جو کہ اس نے کویت سے خریدا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے حلوہ لکھا ہوتا ہے عربک میں۔ حلوہ کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، سویٹ، بیوٹیفل، یہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، لیکن وہاں پر کچھ ایسے لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں جب، تو وہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے قرآن مجید کی آیات والا جو ڈریس ہے نا وہ پہنا ہوا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے لوگ وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی جو ہے تقریباً 600-700 لوگ وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہے اس عورت کی جان لینے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ تو غلط بات ہے نا، یہ جو بھی حرکت کیا کی غلط ہے، بیٹا وومنس کی رسپیکٹ کرنا سیکھو، وومنس کی رسپیکٹ کرنا سیکھو بھائی، یہ ایسے کام نہیں چلیں گے، ایسے بیٹا عزت کی بےزتی ہے، بیٹا عزت کم اور بےزتی زیادہ ہے۔ اس عورت کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے وہاں پر ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے، اور وہ جاہل لوگ تھے، ظاہر ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لکھا کیا ہوا ہے اصل میں، اور وہ جو ہے ایک معصوم جان کو لینے کے لیے تیار ہو گئے، اس کا مطلب وہ جاہل لوگ تھے۔ اب اس لڑکی نے پہنا کیا ہوا تھا؟ ایک ڈریس پہنا ہوا تھا، وہ لڑکی دبئی سے آئی ہوئی تھی، یا اس کے لیے وہ ڈریس جو ہے وہ دبئی سے آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور عموماً دبئی اور سعودی عرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈریس ہوتے ہیں بھائی ان کے اوپر عربک میں لکھا ہوتا ہے، تو ہمارے جو جاہل لوگ ہیں انہوں نے یہ سمجھ لیا بھائی کہ یہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، اور وہ اس عورت کی جان لینے کے لیے جو ہے وہاں پر کھڑے تھے لوگ، اور یہ ساری صورتحال دیکھنے کے بعد کوئی جو ہے پولیس کو فون کر دیتا ہے، اور وہاں پر ایس پی جو ہے وہ سحر بانو نقوی جو ہے جس کا نام ہے، وہ جو ہے وہ آتی ہیں بھائی، اور وہ اس معاملے کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرتی ہیں، اور اس لڑکی کی جان بچا کے وہاں سے جو ہے نکلواتی ہیں اس کو۔ لیکن صرف یہی نہیں، بلکہ جب وہ اس کو لے کے جاتی ہیں تو کچھ مولوی حضرات جو ہے وہ اس کے پاس ان کو بٹھایا جاتا ہے، اور ایک ویڈیو شوٹ کی جاتی ہے جس میں وہ مولوی حضرات جو ہوتے ہیں نا بھائی، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان جو ہے وہ یہ سارا معاملہ ہمیں پتہ چل گیا ہے، تو اس لڑکی نے معافی مانگ لی، اور وہ لڑکی کی ویڈیو آتی ہے جس میں وہ معافی مانگتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ لڑکی معافی کس چیز کی مانگتی ہے جب اس نے کوئی غلطی کی ہی نہیں ہوئی ہے۔ رسپیکٹ سب کا بیسک ہیومن رائٹ ہے، تو یہ تو بڑی غلطی ہوئی ہے، جس نے بھی یہ کیا ہے بڑی گھٹیا حرکت کی ہے۔ ویسے ہی ہم رسپیکٹ لیس ہوئے ہیں، ایز اے نیشن ہی ہمارے حالات برے ہوئے ہیں، تو اوپر سے اب یہ تو کیا بنے گا پھر ہمارا بھائی، مطلب ریئلی ڈسگریسفل، اور میں اس کو اسٹرانگلی جو ہے وہ اس سارے ایونٹ کو میں اس کو ایونٹ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر فوراً ایکشن آنا چاہیے، اور جس بندے نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ بالکل باور بھائی، ایسی بدماشی جو ہے نا کسی صورت بھی الاؤ نہیں ہونی چاہیے۔ چھریاں لے کے وہاں پر لوگ آ جاتے ہیں، ڈنڈے لے کے آ جاتے ہیں کہ اس کی ہم نے جان لینی ہے، اس نے جو ہے وہ کوئی گستاخی کر دی ہے، اور جو ہے وہ وہاں پر نعرے لگتے ہیں بھائی کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا۔
اب وہاں پر یہ جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ آپ دیکھیں پہلے. یہ بندہ وہ والا بندہ ہے نا جو سب سے پہلے جس نے اس کے ڈریس کو دیکھا اور اس نے باقی سارے لوگوں کو اکٹھا کیا. اس کی باتیں آپ سنیں پھر آگے چلتے ہیں ہم. پہلے آپ اس کی باتیں سن لیں. انہیں آ کے روکا کہ یار آپ رک جائیں. وہ رکے. یہ لباس میں نے کہا اتار دیں, آپ ہم سے برکھا لیں اور یہ اتار لیں. آپ کیوں میرے کو روک رہے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں میں روکنے والے؟ ہم نے روک نہیں رہے, یہ قرآن کی آیتان لگی. آپ کیسے کہتے ہیں پڑھے؟ میں کہا جی میں پڑھا نہیں ہوں, لیکن یہ اس سے مل رہا ہے, یہ خرابی ہے, اسے ختم کر دیں. اس سے دور سے دیکھو کیا لکھا نظر آ رہا ہے. اسے بتائیں کیا آپ بتائیں نا کیا لکھا ہوا. نہیں مجھے بتائیں کیا اس کا مطلب خوبصورت ہے. اس کا آپ کہہ رہے ہیں نا تشریح کی آپ بتائیں نا سر. میری جان کے ٹوٹے آپ نے تشریح کی ہے, آپ نے اسے دیکھا ہے. جب آپ اسے دیکھیں گے آپ کہیں گے یہ تو قرآن لکھا ہوا ہے. سر آپ کو پتا ہے اس واقعے کے بعد یہاں چھریاں لے کے لوگ آئے پائے ہوں گے اگر سر فار ایگزامپل وہ مر جاتی, مثال دیتے ہیں نا, دیکھیں ہم آپ سے سوال کرتے ہیں, آپ کا کام ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا. آپ کیونکہ اس واقعے میں آپ مجھے بتائیں اگر وہ مر جاتی تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ وہ خود ذمہ دار ہوتی ہے. جی تو ان جناب کی باتیں آپ نے سنی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں معلوم ہے, یعنی کہ یہ کوئی عالم نہیں ہے, کوئی یہ جو ہے وہ مولوی نہیں ہے, انہوں نے قرآن حفظ نہیں کیا ہوا ہے, لیکن ان کو دور سے دیکھ کے یہ لگا کہ یہ قرآن مجید لکھا گیا ہے. اس لیے انہوں نے اس عورت کو روکا اور پبلک کے بیچ انہوں نے اس کو بولا کہ تم یہ ڈریس اتار دو. یعنی کہ یہ ہیراسمنٹ ہوتی ہے, اس کو ہیراسمنٹ بولتے ہیں. کسی نہتی عورت کو آپ روک لیتے ہیں اور آپ بنا تصدیق کیے اس کو ایسی باتیں بولتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی صاحب, اگر سب سے پہلا سوال ہے کہ اگر آپ کو دور سے لگا کہ یہ قرآن مجید کی کوئی آیات لکھی ہوئی ہیں, جب وہ پاس آئی تھی تو آپ کو کیا نظر نہیں آ رہا تھا؟ لوگوں کو بلایا, لوگوں کو بھڑکایا اور پھر لوگ کوئی چھریاں لے کے آیا, کوئی ڈنڈے لے کے آیا, اور نہتی عورت ایک جگہ کھڑی ہے اور اس پہ طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس کو گولی مار دیں گے, اس کو یہاں سے نہیں جانے دیتے, اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا. اور پھر کیا واقعی میں سارے لوگ جو وہاں پر موجود تھے, کوئی 700 بندہ, کیا وہ 700 لوگ جو تھے انہیں نظر نہیں آیا کہ یار یہ لکھا کیا ہوا ہے؟ کیا ان میں سے کوئی ایک ایسا بندہ نہیں تھا جو سعودی عرب رہ کے آیا ہو, جسے عربک آتی ہے, بھئی یہ حلوہ لکھا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں, کسی نے ایسا نہیں کیا. یعنی کہ جہالت جو ہے سر چڑھ کے بول رہی ہے. یہ بھائی مجھے تو دیکھ کے بڑا برا لگا ہے. کم از کم ادھر عورت جدھر بھی کھڑی ہو یا جو بھی ہے, ہمارا کام ہے اس کی رسپیکٹ کرنا. ہمارا کام ہے, اپنی ماں بہن نہیں بھی ہے بھائی پھر بھی پروٹیکٹ کرو اس کی عزت کو, پھر بھی اس کو پروٹیکٹ کرو جا کے, کیونکہ عورت کو عزت دینا, اس کو پروٹیکٹ کرنا, یہ فرض ہے ہم پہ. یہ انسانیت کا ثبوت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی غلطی نہیں کی ہوئی ہے, قرآنی آیات لکھی نہیں ہوئی ہے اس کے ڈریس کے اوپر, وہ معافی کس چیز کی مانگتی ہے؟ یعنی کہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو معافی منگوانے والے لوگ ہیں وہ بھی کوئی جو ہے وہ جاہلی لوگ ہوئے. کس بات کی معافی آپ منگوا رہے ہیں؟ آپ اگر ویڈیو بنا ہی رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو میں یہ چیز بولیں کہ یار اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہوئی ہے, اور ویسے ہی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو ہم نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا. اس طرح سے آپ بتاتے اور اس کا بیان بھی لے لیتے, نہ کہ آپ اس سے معافی منگوا کے جو آپ کیا یعنی کہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ اس نے کوئی غلطی کی ہوئی ہے. یعنی کہ یار جاہلوں کی کمی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اب عربک میں کچھ بھی لکھا ہوگا, اس کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ قرآنی آیات ہوں گی؟ ایسا تو بالکل نہیں ہے. یہ اگر جو ہے وہ ایسے جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں نا, وہ جو ہے وہ پورے جو ہے قوم کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے عزتی کا سبب بنتے ہیں. اب اس لڑکی کی جان اگر لے لی جاتی, ظاہر ہے وہ پولیس وہاں پر نہ آتی, اس معاملے کو اتنے اچھے طریقے سے ہینڈل نہ کیا جاتا. وہ سیر بانو جو ہے وہ میرے لیے ایک ہیرو ہے جس نے اس لڑکی کی جان بچائی ہے. ٹھیک ہے, تو اتنے اچھے طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل نہ کیا جاتا, شاید وہاں پر موجود کچھ سارے جاہل تو نہیں ہوتے, کچھ لوگ جاہل جو اس لڑکی کی جان لے لیتے, اور اس کے بعد پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق بنتا. ابھی کم مذاق بنا ہے, لیکن اگر اس لڑکی کو نقصان پہنچایا جاتا تو اس سے بھی زیادہ کیا مذاق پاکستان کا پوری دنیا میں بنتا. اور وہ جو مولوی لوگ اس کے ساتھ موجود تھے, کچھ 2-4 ویڈیو میں اس سے معافی بھی منگوا رہے تھے. ایک سائڈ کہہ رہے تھے کہ اس کی غلطی نہیں ہے, دوسری سائڈ معافی منگوا رہے ہو تاکہ کسی کو لگے کہ یار واقعی میں اس نے غلطی کی ہوئی تھی اور اس کی جو ہے وہ جان بچائی گئی ہے, کوئی بھی اس کو مار کے چلا جائے. اب یہ دوسرے مولوی صاحب, ان کو آپ سنیے, ان کا انٹرویو ہو رہا ہے اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ویڈیو میں پائے گئے ہیں جب وہ معافی مانگ رہی تھی لڑکی, تو یہ کیا سین, اور کیا لڑکی نے جو کیا وہ غلط کیا یا صحیح کیا؟ اب ان کو آپ سن لیں تھوڑا سا, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. پہلے آپ ان کو سن لیں. ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذریعے اس بے قصور کی حفاظت فرمائی ہے. پھر تھانے ہم وہاں پر گئے, وہاں پر ساری گفت و شنید ہوئی. وہاں پر جب ہم نے اس خاتون کے کپڑوں کو چیک کیا ہے, وہاں پر یہی مذہبی ٹھیکیدار تھے جنہوں نے وہاں پر یہ فیصلہ کیا کہ یہ خاتون بے قصور ہے. اس کے کپڑوں پر کسی قسم کا کوئی قرآنی آیات یا کوئی حدیث مبارکہ درج نہیں تھی. ٹھیک ہے جی, تو جناب ان کو سنا ہے آپ نے, یہ خود کو
عالم مانتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے والے جو تھے وہ کہہ رہے تھے مجھے اتنا نہیں معلوم تھا, ٹھیک ہے, لیکن یہ خود کو عالم مانتے ہیں, اور یہ ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا اور میں نے لڑکی کو وہاں سے بچا کے میں ہی لے گیا. حالانکہ پیچھے کھڑا آدمی وہ پہلے والی ویڈیو والا ہے جو ان کا چیلا تھا, ٹھیک ہے. یہ ویڈیو آپ دیکھیں جس میں اس لڑکی سے معافی منگوائی جا رہی ہے اور وہاں پر یہ مولوی صاحب موجود ہوتے ہیں. اب یہ معافی والی ویڈیو دیکھیں پھر واپس آتے ہیں, آپ یہ دیکھ لیں. تو یہ بہن آئیوں نے کہا یہ آئندہ کے پاکستان لباس نہیں پہنیں گے, تو یہ نہیں معاف کر دیا گیا. السلام علیکم. میں اچھا بازار گئی اور میں نے یہ جو کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے, اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی, اور یہ جو بھی ہوا ہے علمی میں ہوا ہے, لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں. جی تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی کہ اس میں لڑکی جو معافی مانگ رہی ہے اس جرم کے لیے جو اس نے کیا ہی نہیں ہے. ایک طرف یہ مولوی صاحب وہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی غلطی نہیں ہے, یہ تو حلوہ لکھا ہوا ہے. دوسری سائڈ جو ہے وہ یہ پاس بیٹھے ہوئے اس لڑکی سے معافی منگوا رہے ہیں. بھائی اگر اس نے کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے, قرآن کی کوئی آیت نہیں لکھی ہوئی تھی اس کے جو ایڈریس کے اوپر, پھر آپ نے معافی اس سے کیوں منگوائی ہے؟ یعنی کہ آپ پبلک کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ واقعی میں اس کی کوئی تھوڑی بہت غلطی تھی اور اس کو مار ڈالو. ظاہر آپ پھر دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو, جب اس کی کوئی غلطی ہی نہیں تھی آپ نے معافی کیوں منگوائی؟ اس کے اوپر ابھی یہ ایف آئی آر کاٹنی چاہیے. جی کاٹنی چاہیے, بالکل بالکل. کیا کہتے ہیں اسلام کے یا مسلمانوں کی بہت دل آزاری ہوئی. مجھے بتائیں اگر وہ مر جاتی تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ وہ خود ذمہ دار ہوتی ہے. اسلام کا مسئلہ بیٹھی ہوئی ہے, کھڑا کر سر جی آیت لکھی اور کھڑی ہو جاؤ. بولا کہ میں آپ کو بٹھا لے کر جیسے کہ دوستو آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں سن ہی لیا ہوگا, آپ کی بھی آج کیا رائے ہے ہمارے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا, شیئر کرنا, اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو تھوڑا سا پیار ہمارے چینل کو بھی دے دیجیے گا, اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ, نئے اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے جے ہند, وندے ماترم.